subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد خبیب انڈیا سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کس کے نام پر بخشنا چاہیے؟ میں نے الحمدللہ رب العالمین 2 ختم قرآن کیے ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی قرآن کسی کو نہیں بخشا، اور پھر قرآن کریم کے بخشنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کس کے نام کا بخشنا ہے اور قرآن کریم بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب قرآن کریم مکمل پڑھ لیتے ہیں تو یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو درپیش ہوتا ہے کہ اب اسے بخشنا کیسے ہے، قرآن کریم بخشنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد بخشنا یہ لازمی ہے، اگر کسی کو قرآن کریم نہیں بخشیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں تو ثواب آپ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ آپ 1 حرف پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا فلہ حسنۃ، کہ جس شخص نے بھی قرآن کریم کا 1 حرف پڑھا تو اسے 1 حسنہ عطا کر دیا جاتا ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور پھر فرمایا کہ 1 حسنہ جو ہے 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ولا اقول الف لام میم حرف، کہ میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم یہ ایک الگ حرف ہے۔ گویا جس نے بھی صرف الف لام میم کی تلاوت کی تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 درجے بلند ہوں گے اور 30 خطائیں اس کی معاف ہوں گی۔ تو لہٰذا جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ مکمل قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یا پھر مکمل قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد کسی کو بخشیں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے اور اس کا ثواب کسی کی روح کو بخشنا چاہتے ہیں تو یہ جائز اور درست عمل ہے، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب اس طریقہ کو سمجھیں کہ کسی کی روح کو قرآن پاک ایصال کیسے کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں اور انتہائی آسان ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے ہیں اسی ٹائم ہی ارادہ کر لیں کہ یا الہ العالمین، میں یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی روح کو آپ کے پڑھے ہوئے کا ثواب ضرور پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسپیشلی دعا کریں، یعنی قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں، تو یہ احسن عمل ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر عرض کریں کہ یا الہ العالمین، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ حضور کی آل، ازواج، اصحاب تمام کی ارواح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر عرض کریں کہ یا الہ العالمین، بالخصوص میں اس کا ثواب اپنے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی یا جس بھی دوست یا عزیز و اقارب کو بخشنا ہے اس کا نام لیں کہ یا اللہ، میں اس کا ثواب اس کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن کریم کا ثواب ایصال کرنے کا۔ آپ اس کا دل میں بھی ارادہ کر سکتے ہیں اور پھر دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دعا کر لیں تو یہ بہتر عمل ہے، اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ جب تک آپ قرآن کا ثواب کسی کو بخشیں گے نہیں تو آپ کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست و احباب کی اصلاح بھی ضرور کریں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔